سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک دعا جو کہ اللہ رب العزت نے بطور خاص دعا کو قبول فرمایا، وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے حکم سے اپنے چھوٹے سے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی زرع میں اتار دیا، قرآن میں فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا باری تعالیٰ میں ان کو یہاں پر چھوڑ کر تو جا رہا ہوں، لیکن آپ سے اب دعا یہ ہے کہ اس جگہ کو آباد فرما دیجئے، پوری دنیا جہان سے لوگ آئیں اور یہاں آ کر آباد ہو جائیں، اور یہاں پہ جو ایک ابھی تو لکدک صحرا موجود ہے، یا باری تعالیٰ نہ یہاں پانی کا انتظام، یہاں پہ ساری آبادی کے اسباب اکٹھے فرما دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ جل شانہ نے مائے زمزم بھی عطا فرما دیا، وہاں پہ ایک قافلے کو رکوایا، قافلہ بھی وہاں پر رک گیا، وہاں پر ہی رہنا شروع ہو گیا، آبادی بڑھی، اسماعیل علیہ السلام کی وہیں پر شادی کا سلسلہ ہوا اور نسل اور اولاد بڑھتی چلی گئی۔ آج وہاں پر دنیا جہان کی تمام تر نعمتیں میسر ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی سب سے بہترین پھل پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو مکے میں پہنچا دیتے ہیں، جتنی دنیا میں بہتر سے بہترین سہولت اور فیسلٹی آتی ہے اللہ رب العزت سارے جہان سے اکٹھا کر کے اس کو مکہ المکرمہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس دعا کی برکت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ ایک اور دعا بھی مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا باری تعالیٰ یہ جو میری اولاد ہے اس میں سے ایک رسول ایسا بھیجنا جو کہ بڑی شان والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ دعا کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرما دیا۔ انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں اور ان کی دعاؤں کی برکت سے دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ان کے اثرات پوری دنیا کو ملے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز، لہٰذا ہمیں بھی دعا مانگتے رہنی چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہنی چاہیے تاکہ اللہ جل شانہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیں۔